السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چند باتیں لے کر مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء و صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصیحتوں سے بہر اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کر۔ صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کوئی بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و اتقاء پر حرف آ گیا، لہذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے، جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا، لہذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا کیا کروں؟ شیطان بولا مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا اے شخص اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو وہ واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں دھکیل دیا۔ انسان کے قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں کو بند کیے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو، لہذا دل کو شیطانی وساوس کے یلغار سے محفوظ رکھنا ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، چونکہ شیطان کے یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو، لہذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، جیسے غصہ اور شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، لہذا جب عقل مان پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں،
یعنی اسے ہرا دیتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حریص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں شیطان کی چال سے آگاہ ہونی چاہیے، شیطان کے تمام تر راستوں کو بند کرنی چاہیے، حسد، کینہ، کپٹ، چغل خوری، غیبت اور ان تمام غلاظات سے جو میرے دوستو ہمیں گناہوں کی طرف ملوث کرتا ہے، تائب ہو کر توبہ کرنی چاہیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔